کہ پروردگار عالم انسان کو انسان کی خلقت کے بارے میں بتا رہا ہے. ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو خلق نہیں کیا، اور اگر خلق کیا ہے تو ایک مقصد کے لیے خلق کیا. کائنات میں ہر شے جو بنی ہے وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی ہے. اگر آپ اپنا مقصد بھول جائیں گے تو آپ غلط چیزوں میں انوالو ہو جائیں گے. ہر وہ شے جو آپ کو آنکھ سے نظر آتی ہے اس کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. چھوٹا سا ٹیشو پیپر بھی آپ دیکھیں، وہ بنانے والے نے کسی مقصد کے لیے بنایا. پہلی بات کہ ٹیشو پیپر کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ جب چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی ایجاد ہوتی ہے. ممبر کو بنانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ اگر اس کی ضرورت ہوگی تو اس کی ایجاد ہوگی. اگر بنانے والا بناتا تو اس کو کرسی کی طرح بنا دیتا. اس کو اتنا اوپر رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ ضرورت تھی کوئی بندہ یہاں پر بیٹھے تو کچھ لوگ نیچے بیٹھے تاکہ یہ ان سے کیا ہو، مخاطب ہو. اسی طرح ہر شے جس نے بھی بنائی ہے کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی ہدف کے لیے بنا ہے. اس لیے نہیں بنا کہ مثلا یہاں پہ بندہ کوئی ڈیکوریشن پیس رکھنا شروع کر. نہ ٹیشو پیپر اس مقصد کے لیے بنا کہ مثلا بندہ اسے کھانا شروع کر دے. اس کے بننے کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے. تو جب آپ انسان ہوتے ہوئے کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں بناتے، ٹی شرٹ بناؤ، جینز بناؤ، کھانے کی چیزیں بناؤ، ہر شے کا کوئی نہ کوئی ہدف ہوتا ہے. بنانے سے پہلے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے کہ یہ چیز اس مقصد کے لیے بنائی جا رہی ہے اور اسی مقصد کے حساب سے ڈیزائن کی جا رہی ہے. گرمی جن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے کپڑے بنائے جاتے ہیں. سردی جن ملکوں میں زیادہ ہوتی ہے اس حساب سے وہاں کی ڈریسنگ ہوتی ہے. اب سوچئے کہ پروردگار عالم نے ایک وجود بنایا جس کا نام ہے انسان، اور خود اس انسان کو بنانے کا مقصد بتا رہے ہیں. اب اس دنیا میں آپ کو بلی بھی نظر آتی ہے، گھوڑا بھی نظر آتا ہے، کتا بھی نظر آتا ہے، کئی پرندے آپ کو نظر آتے ہیں، اور ان تمام مخلوقات کے بیچ میں ہمارا وجود بھی ہے. اب سوال یہ ہے کہ کبوتر کس مقصد کے لیے بنا، بلی کس مقصد کے لیے بنی، کتا کس مقصد کے لیے بنا، مرغی کس مقصد کے لیے بنی، اور ساتھ میں میرا وجود بھی ہے، میں کس مقصد کے لیے بنا. جب تک آپ اپنی ڈیفینیشن کا علم نہیں رکھیں گے تب تک آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ میرا یوز کیا ہے. آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، موبائل بنانے والے نے موبائل کو کسی مقصد کے لیے بنایا. اس کا یوز اس کے مقصد کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے. مثلا کوئی بندہ چائے لے کر آنا چاہے اور اپنے آئی فون کے اوپر چائے کا کپ رکھ دے کہ مولانا ہم بہت امیر ہیں اور ہم آئی فون کو ساسر بنا کے آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں. تو میں بولوں گا امیری اپنی جگہ، لیکن یہ بیچارہ اس مقصد کے لیے نہیں بنا تھا. یہ آپ اس پہ ظلم کر رہے ہو کیونکہ اپنے مقصد کے خلاف استعمال ہو رہا ہے. قبیل میں آپ یہ جملہ پڑھتے ہیں کہ ظلم تو نفسی و تجررت بجہلی، کہ میں نے اپنے نفس کے اوپر کیا کیا؟ ظلم کیا. حالانکہ ایک عیاش آدمی نے کون سا ظلم کیا ہے؟ ساری زندگی گھومتے ہیں، کھاتے ہیں، پھرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، شرابیں پیتے ہیں، زنائیں کرتے ہیں، پوری زندگی عیاشی کرتے ہیں. اس نے کون سا ظلم اپنے اوپر کیا؟ پوری زندگی مزے لے رہا تھا. تو یہ کیوں بولے گا گنہگار قیامت کے دن کہ ظلم تو نفسی؟ دوسرا جملہ وتجررت بجہلی، میں نے اپنے اوپر ظلم کیا کیونکہ میں جاہل تھا. مطلب مجھے یہ علم نہیں تھا کہ میں کس مقصد کے لیے بنا ہوں، اور جب اس کے برخلاف میں اپنے وجود کو استعمال کرتا ہوں، یہی سب سے بڑا کیا ہے؟ ظلم ہے. مثلا یہ پگڑی ہے، پگڑی اگر سر پر ہو تو انصاف ہے، لیکن اگر پاؤں میں رکھوں تو یہ اس کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے. پاؤں کے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہے، پگڑی کے ساتھ ظلم ہے. چیز کو وہاں رکھنا جہاں اسے رکھنا چاہیے یہ انصاف ہے، اس کے برخلاف اس کو استعمال کرنا یہ اس کا ظلم ہے. تب امیر المومنین فرماتے ہیں وضع الشیء علی مکانہ، چیز کو وہاں رکھنا جہاں وہ رکھنے کے قابل ہے، یہ عدل الہی کا تقاضا ہے. اگر اس کے برخلاف رکھو گے تو یہ اس کے خلاف ہے. تو جب تک آپ اپنے یوز کو نہیں پہچانیں گے کہ میں کس مقصد کے لیے بنا، اور جب آپ کو پتہ نہیں ہوگا تو آپ اپنے وجود کو غلط چیزوں میں استعمال کرنا شروع کر دو گے. آنکھ کس مقصد کے لیے بنی، کان کس مقصد کے لیے بنا، زبان کس مقصد کے لیے بنی، ہاتھ کس مقصد کے لیے بنے. تو جو چیزیں پروردگار عالم نے دی ہیں وہ کسی نہ کسی مقصد کے لیے بنی. کہا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب اس کا ترجمہ کوئی مفتی اور مولوی آپ کے لیے کرے گا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو بنایا ایک مقصد کے لیے، تاکہ وہ کیا کریں؟ اللہ کی عبادت کریں. 24 گھنٹے میں سے آپ کتنے گھنٹے عبادت کرتے ہو؟ ان میں 24 گھنٹہ 8-9 گھنٹے تو سو لیے. یہ بچے ہمارے تقریباً 12 گھنٹے 13 گھنٹے اس میں بھی کام پہ چل لیے، اور بیچ میں تھوڑی بہت عبادت کر لی تو ہم نے 17 منٹ 18 منٹ 19 منٹ بڑے زور سے نماز
پڑھ لی. اللہ نے کہا کہ خلقت کا مقصد کیا ہے؟ بندہ عبادت کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 گھنٹہ ہم مصلی عبادت پر بیٹھے رہیں, اب جا کے خلقت کا مقصد پورا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے ذہن میں تصور عبادت کیا ہے. جب میں بولتا ہوں عبادت تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ نماز, روزہ, حج, زکات, زیارت اہل بیت. تو ہم نے عبادت کو محدود کر دیا چند تصورات. بندہ سال میں کتنی زیارت کرے مان حسین, سال میں کتنی مرتبہ حج پہ جائے گا؟ منیمم 1 مرتبہ نا, 10 مرتبہ تو کوئی حج پہ نہیں جائے گا. چلو پورے دن میں مصلی پہ کتنے گھنٹے بندہ بیٹھ لے گا؟ بڑا عابد ہو, بڑا زاہد ہو, 2 گھنٹے 3 گھنٹے بیٹھ لے گا, اس سے زیادہ تو نہیں بیٹھے گا. خلقت کا مقصد عبادت ہے تو ہم تو خلقت کے مقصد کو پورا ہی نہیں کر رہے. اگر واقعا کوئی پورا کرنا بھی چاہے تو امپاسبل ہے. بندہ اگر 24 گھنٹہ مصلی پہ بیٹھ جائے تو بچوں کو کھانا کون لا کر دے گا؟ ہاں, گھر کے خرچے کون پورے کرے گا؟ کما کر نہ لائے اور 24 گھنٹہ مصلی عبادت پر بیٹھے اور کہے کہ بس میں نے تو ذکر پروردگار عالم کرنا ہے, کسی سے بات ہی نہیں کرنی اور پورا دن اللہ اللہ کرنا ہے. تو جو تصور عبادت آپ نے ذہنوں میں بنایا ہے وہ تصور ہی غلط ہے. نماز عبادت کا جز ہے, پوری عبادت نہیں ہے. حج عبادت کا جز ہے, پوری عبادت نہیں ہے. زکات عبادت کا جز ہے, پوری عبادت نہیں ہے. پھر تو اس بندے نے اعتراض کیا امیر المومنین پہ, مولا سلمان کہتا ہے میں پوری رات عبادت کرتا ہوں اور میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے پوری رات سوتا رہتا ہے. امام نے کہا اعتراض سلمان پر ہے تو سلمان سے پوچھو. جب جناب سلمان کو بلایا گیا کہ سلمان واقعا تو سوتا رہتا ہے, یہ کہہ رہا ہے, اس کے ذہن میں عبادت کا مطلب یہ تھا پوری رات مصلی پہ بیٹھنا. سلمان نے کہا مولا آپ نے تو کہا تھا جو وضو کر کے سوتا ہے رات کو سونا بھی عبادت میں شمار ہو جاتا ہے. عبادت کوئی اور تصور ہے, جو ہم نے عبادت کا تصور بنایا ہے وہ الگ ہے. جو پروردگار عالم عبادت کا تصور بتا رہا ہے وہ الگ ہے. کہ رسول خدا کے پاس جب ایک مزدور آتا ہے, اس کے ناخنوں پہ مزدوری کے نتیجے میں مٹی جمع ہو جاتی ہے, رسول خدا اس کے ناخنوں سے مٹی اٹھا کر اس مٹی کا بوسہ لیتے ہیں. دیکھنے والے پریشان ہو گئے, یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں مزدور اللہ کی راہ میں جب رزق حلال کی تلاش میں نکلتا ہے, اس کے بدن سے بھی جو پسینے کے قطرے گرتے ہیں وہ پسینے کے قطرے نہیں, وہ تسبیح الہی کے دانے ہیں جو بدن سے گر رہے ہیں. تو تسبیح صرف یہ نہیں کہ اللہ اللہ کرنا, تسبیح یہ ہے کہ اگر آپ حکم پروردگار عالم کی اتباع کرتے ہوئے رزق حلال کی تلاش میں بھی نکلتے ہیں, کہ فرمایا الشیخ فی عیالہ کالنبی فی امتہ, جو بندہ اپنے رزق حلال کی تلاش میں اپنی فیملی کے حوالے سے باہر نکلتا ہے, اس کی مثال ایسے ہے جیسے نبی اپنی امت میں تبلیغ کے لیے نکلا ہوا ہے, رزق حلال کی تلاش میں نکلے. اب میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام میرے مولا سے پوچھا کہ مولا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, انسانوں اور جنوں کو خلق کیا ہے ایک مقصد کے لیے, اور مقصد کیا ہے؟ عبادت. کا مولا کتنی دیر بندہ عبادت کر سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے؟ امام نے جملہ فرمایا, امام نے فرمایا لیعبدون سے مراد یہ نہیں کہ نماز و روزہ حج و زکات, وہ جز عبادت ہے. لیعبدون سے مراد یہ ہے کہ ہم نے انس اور جن کو خلق کیا لیعرفون, تاکہ وہ اللہ کی معرفت حاصل کریں. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب, جو زمین و آسمان میں غور و فکر کرتا ہے پروردگار عالم نے اس بندے کے لیے کیا رکھی ہیں؟ نشانیاں رکھی. تو ہماری خلقت کا مقصد کیا بنا کہ ہم اللہ کی معرفت حاصل کریں. اب معرفت کے ساتھ کمانے جاؤ تو عبادت, معرفت کے ساتھ رات کو سو جاؤ تو عبادت, معرفت کے ساتھ شادی کرو تو عبادت, معرفت ہوتے ہوئے بچے پیدا کرو تو عبادت, معرفت ہو اور بندہ کلام کرے تو عبادت, معرفت ہو بندہ سانسیں بھی لے تو عبادت. تو 24 گھنٹے ہمارے کیا بن جائیں گے؟ عبادت میں گزر جائیں گے. اب یہ معرفت کیا ہے, کہاں سے ملتی ہے, کیسے شروع ہوتی ہے؟ پھر پاک معصوم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, جس نے اپنی معرفت حاصل کی اس نے خدا کی معرفت حاصل کی. پھر امیر المومنین کا جملہ وفیک عالم الاکبر, تو یہ سمجھتا ہے تو بہت چھوٹا سا وجود ہے لیکن تیرے اندر خدا نے بہت بڑی کائنات کو سمایا ہوا ہے. تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ مولا کائنات کو سمجھنے سے پہلے اپنے وجود کی کائنات کو سمجھیں. جب اپنی کائنات سمجھ میں آ جائے گی تو علی ابن ابی طالب کی کائنات بھی سمجھ میں آ جائے گی. تو ابتداء معرفت اپنے وجود سے